السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ شفا جو ہے وہ شفا کہتی ہے سالس سے کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ میری خودکشی کی خبر سن کر وفا کا دل ایسے پگھل جائے گا تو میں یہ کام پہلے ہی کر لیتی۔ تو سالس اس کو کہتا ہے کہ دیکھو، مجھ سے طلاق لینا وفا کا ایک الگ معاملہ ہے، اور تم سے میری شادی ہونا ایک الگ کہانی ہے۔ اور وفا جو ہے وہ عمار سے سالس سے کہتی ہے کہ دیکھو، یہ میری زندگی کی کہانی جو ہے وہ ایک ایسے کیمرے سے بنائی گئی ہے کہ جس میں ولن کا کردار میرا ہے، اور باقی سب کردار جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور باقی سب کردار اچھے ہیں۔ اور پھر وہ ماں کا جو سالس کی جو ماں ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو، اس کے کردار کو جب تم داغدار کر ہی رہے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اس کو 1 پتھر پڑے یا 100 پتھر پڑے۔ اور دادا کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے، ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اور دادی بھی کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے خاندان کی کبھی کسی لڑکی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں۔ اور وفا جو ہے وہ پھر سالس سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھے طلاق کب دے رہے ہیں۔ غیر کی اس قسط میں ہم نے دیکھا، جو کہ ایک بہت ہی بہترین قسط تھی، اور اس میں اداکاری کے لحاظ سے، ڈائلاگ ڈیلیوری کے لحاظ سے، کہانی کے لحاظ سے ایک بہت ہی اچھی، اور خاص طور پر سالس کی فیملی جو تھی، اس کے باپ اور اس کی ماں کا کردار جو بہت ہی اچھا دکھایا گیا ہے۔ باپ جو کہ شروع میں ذرا نیگیٹو تھا، لیکن اب اس کو بڑا اچھا اس کا کردار ہو گیا ہے، اور وہ اس سارے معاملے کی اصل حقیقت تو نہیں جانتے، لیکن اب وہ کافی حد تک اس میں انوالو ہو گئے ہیں، اور وہ پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور وہ سالس سے کہتے بھی ہیں کہ جب دادا دادی کے گھر میں سب کھانے پر موجود ہوتے ہیں، جو کہ شفا چونکہ ہاسپٹل سے صحت یاب ہو کر واپس گھر آ گئی ہے خودکشی کے بعد، تو اس کے گھر پر سب آتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جو اس کی پھپھو ہے، چھوٹی پھپھو، وہ جو ہے وہ بار بار چاہتی ہے کہ وہ کھل کے بات سامنے آئے، اور وہ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ جس سے سب کا دھیان اس طرف جائے کہ آخر شفا نے خودکشی کیوں کی۔ اور وہ ساتھ یہ بھی خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ اگر وہ 1 دفعہ یہ اٹیمپٹ کر سکتی ہے تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی کرے۔ تو یہ سب باتیں سن کے وفا جو ہے وہ ایک دم سے اٹھ کے وہاں سے اندر چلی جاتی ہے، اور شفا کے پاس جاتی ہے، اور اس سے جا کے اس کا حال چال پوچھتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو، تم نے دیکھ لیا نا کہ اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے لیے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی سوچ جو ہے وہ بالکل آپ کو خوف اور سب چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے، اور جب میں اپنی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہوں تو سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ تو اس موقع پر وفا جو ہے وہ اپنے دل میں کچھ ٹھان لیتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے، اور پھر جب اسے کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے کھانے کی ٹیبل پر، تو وہ شفا سے بھی کہتی ہے کہ تم بھی چلو۔ تو شفا کہتی ہے کہ مجھے تو آج کل بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، آج تم میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھو، اور آج ایک ایسی بات ہوگی کہ جس کے بعد تمہیں بھوک ضرور لگے گی۔ اور پھر وہ ٹیبل پہ جب کھانا ختم ہوتا ہے تو وہ پھر دادا دادی سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے سالس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور یہ میرا غلط فیصلہ تھا، اور اب میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے باپ کا کردار بہت ہی عجیب دکھایا گیا ہے، جس میں کہ بالکل بھی کوئی باپ کی شفقت اور محبت اور پیار نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اپنی بہن سے کہ اگر یہ گھر جا کر بھی اسی طرح کی باتیں کرے تو آپ اس کا فیصلہ کر دیجیے گا، اور اس کو کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیجیے گا، کیونکہ اس کو یہاں مت بھیجیے گا، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر گھر واپس آ کر بھی باپ بھی اس سے بہت پوچھتا ہے، اور ماں کو تو خیر ساری حقیقت پتہ ہی ہے، جو اس کی پھپھو ہے تہذیب، لیکن وہ پھر بھی
کوشش کرتی ہے اور اس کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے، اور وہاں بھی بہت اچھے انداز میں یہ ساری کہانی اور ڈائلاگ لکھے گئے ہیں۔ اس کو کہتی ہے کہ ویسے تو بچوں کی خیریت پوچھنے ان کے کمروں میں جاتے ہیں، لیکن میں بچوں سے بات کرنے کے لیے ان کو اپنے کمرے میں بلاتی ہوں۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، اور وہ کہتی ہے کہ اب میرے پاس اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ سالس کسی وقت پر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکالے۔ بہتر ہے کہ میں خود ہی چلی جاؤں، کیونکہ مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میری یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے شفا کو دیکھا کہ اس کا بھائی، اس کے ماں باپ اور دادا دادی سب اسے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند تھے۔ تو وہ ایک ایسی اس کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی وہ تو اس کا ہونا جو ہے وہ سب کو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو سب کے لیے بہت دکھ ہوتا، لیکن میری تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں کسی کی نظر میں، اور جو تھوڑی بہت بن رہی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اور اب اس نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جو الزامات تو پہلے بھی وہ الزام ہی سہ رہی ہے، اور اب اگر ایک اور الزام اس پر آ رہا ہے تو وہ برداشت کر لے گی۔ لیکن اس سارے ڈرامے میں جو سب سے کمزور اور کردار دکھایا گیا ہے وہ سالس کا کردار ہے، جو کہ کسی بھی معاملے میں اگر اس کے محبوبہ کی مشکل وقت کی بات آئی تو وہ وہاں بھی اس نے زبان نہیں کھولی، اور اب جب اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے غلط فہمی میں پڑھ کر اس کی شادی ہو گئی، وہ کچھ نہیں بولا، اسے شادی کر لی، اور پھر جب شفا نے اس پہ زور ڈالا تو اس نے اس سے علیحدگی کی باتیں شروع کر دی، اور پھر اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کو اچھا بھی سمجھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو رہا ہے، ماں باپ بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے، اور بہت ہی کمزور کردار اس کو دکھایا گیا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید وہ جب وہ دیکھے گا کہ وفا کے جانے کے بعد، یا وفا جب جانے والی ہوگی، تو اس کو احساس شاید ہو جائے کہ میری زندگی میں جو ضرورت ہے وہ وفا کی ضرورت ہے، کیونکہ شفا کے ساتھ شادی کے بعد وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ شفا کی نیچر جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ پھر بھی اس کو ہر وقت وفا کے لیے ہی طعنے دیتی رہے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈرامہ جو ہے، اس کی کہانی رائٹر نے کیا سوچ رکھی ہے اور وہ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک خوبصورت ڈرامہ ہے، ایک اچھے انداز میں پیش کی جانے والی کہانی ہے، دیکھتے رہیے غیر۔